جناب آخری حکومت ہے، پہلی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں جشن مناتے ہیں تو منا لیں۔ فاروق حبیب صاحب دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے 13 سال سے مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور جہاں پر یہ کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہیں وہاں پر ان کی حکومت ان انٹرپٹیڈ مسلسل 13 سال سے چل رہی ہے، اور وہاں عالم یہ ہے کہ نالے صاف کرنے ہوں، ہر سال بارش آتی ہے، کراچی ڈوب جاتا ہے، وہ وفاق کو صاف کرنے پڑتے ہیں۔ وہاں کوئی میس ٹرانزٹ کا منصوبہ یہ لوگ نہیں دے سکے۔ وہاں پر 300-350 ارب روپیہ سندھ کی حکومت جو ہے وہ کراچی سے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے، لیکن کراچی کی ترقی کے اوپر ان کی کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ حکومت ہے جن کے دور میں یہ غریب کو بے روزگاری کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر 14 ارب روپے کی گندم چوری ہو گئی، وہ چوہوں کے اوپر ڈال دی، کہتے ہیں چوہے کھا گئے ہیں۔ چاہے وہ سندھ روشن سندھ کے نام کے اوپر ڈاکہ ہو، چاہے وہ لاڑکانہ کے نام کے اوپر ڈاکہ ہو، وہ وہی ڈاکے ہیں جو ڈاکے آپ کے جعلی اکاؤنٹس میں اومنیو گروپوں کی فیکٹریاں بڑھانے کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ ان کا کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال میں وفاق ان کو 19 ارب روپیہ جو ہے وہ دے چکا ہے۔ یہ دکھائیں تو صحیح وہ کہاں پر لگا ہے، وہ کسی جگہ پر وہ پیسہ خرچ ہوتا ہوا جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ پھر جب ان سے سوال پوچھیں تو یہ برا منا جاتے ہیں۔ 19 ارب 19 ارب روپے 1900 ارب 1900 ارب روپیہ 1900 ارب روپیہ وفاق ان کو پچھلے 3 سال میں ان کو دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو صوبائی ٹیکس یہ اکٹھا کرتے ہیں جو کہ کراچی سے اکٹھا کرتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ کراچی پورٹ کے اوپر بھی انہوں نے سروس ٹیکس لگا رکھا ہے، جہاں پہ پورے ملک کی ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے، امپورٹ بھی ہوتی ہے، وہاں سے بھی یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، اور کراچی کے بزنسز سے بھی یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن کراچی میں دے کیا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی ایک صنعتی زون انہوں نے نہیں بنایا۔ حیدرآباد میں اسپیشل اکنامک زون بننا تھا، سوائے زمین گھاس پھوس کے علاوہ وہاں پر کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہاں پر آج آپ چلے جائیں، آپ لانڈی چلے جائیں، آپ دوسری انڈسٹریل سٹیٹس میں چلے جائیں، 40-40 کروڑ روپے کا ایک ایکڑ ہے، ساتھ میں 6-6 فٹ کا کھڈا ہے۔ وہاں سے لوگ ادھر آ کر فیصل آباد میں، رشا کئی کے اندر، لاہور صنعتی زونز کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی توجہ نہ کاروبار کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، ان کی توجہ صرف ذاتی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سندھ کے اندر 450 ارب روپے کا جو رورل سندھ کے 11 اضلاع ہے وہ وفاق نے پیکج دیا ہے۔ 650 ارب روپے کا کراچی کا ٹرانسفارمیشن کا پیکج جو ہے وہ وفاق دے رہا ہے۔ اکتوبر میں گرین لائن بس سروس چل پڑے گی۔ KA4 منصوبہ جو 10 سال سے زائد سے کھٹائی پہ پڑا ہوا تھا، سندھ واٹر بورڈ مینجمنٹ میں کرپشن کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ وابڈا سے رائٹ ٹریک کے اوپر لے، یہ اگلے آئندہ آنے والے سالوں میں وہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک اور کہانی سنیں، یہ بے روزگاری کی باتیں کرتے ہیں، آج جائیں سندھ بلڈنگ کنٹرول کراچی سے حال پوچھیں، عادل 400 کمرشل پلازوں کی بڑی منصوبوں کی اپروول کے لیے درخواستیں دی گئیں، جن میں سے صرف 90 ابھی تک اپروو ہو چکے ہیں، باقی 300 سے زائد منصوبے کئی سال سے کٹائی میں ہیں، اور ہر منصوبے کے اوپر 2-3 کروڑ 4 کروڑ روپیہ فائل کو پہیے لگانے کے لیے رشوت طلب کی جاتی ہے۔ یہ ان کا گورننس کا عالم ہے۔ 500 نیب زدہ لوگ آج ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، واپس وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں بیٹھ کے گورننس کا لیکچر دیتے ہیں، یہ ہمیں بیٹھ کے جو ہے وہ کرپشن کے تانے دیتے ہیں، جبکہ اپنا آئینہ دیکھیں تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ان کو نظر آئیں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، ابھی مزید بھی ذرا پوچھیں گے نا، آپ کہتے ہیں کہ اب حکومت بھی نہیں رہے گی، لیکن یہ ذرا اگلا سوال پوچھیں گے۔ نبیل قبول صاحب انہوں نے آپ پر پوری چارٹ شیٹ بیان کر دی، 1900 ارب کا حساب دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اپنا 13 سال سے کنزیکٹیو وہاں حکومت ہے، گورننس کا یہ عالم ہے کہ انڈسٹریل زون نہیں بن پاتے۔ جو افسوسناک کراچی کا واقعہ پیش آیا ہے، وہ بھی رہائشی علاقوں کے اندر فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، کوئی SOPs فالو نہیں کی جاتی، کس طرح 16 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے، بلدیہ فیکٹری کا واقعہ ہو یا اور واقعات ہوں، کتنا ابھی یہ اس کا بھی ذرا بتائیے گا، کراچی والے کیس کی کیا پوزیشن ہے، اس میں کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں پرفارمنس کا، کارکردگی کا۔ عادل دیکھیں، فاروق جو ہے وہ اسٹیٹ منسٹر ہے انفارمیشن کا، اور جب بھی وہ کسی شو میں آتے ہیں تو پہلے ان کو ان کی ڈپارٹمنٹ بریفنگ دیتی ہے، اور وہ پھر آ کر ٹی وی میں بتاتے ہیں۔ ان کے پاس وسائل ہے، بڑا اچھا ہوم ورک کر کے آتے ہیں سر۔ ویسے ادنا کارکن ہوں، سنو نا، میں تو صرف ادنا غریب کارکن ہوں جس کے پاس 20 سال سے کوئی عہدہ بھی نہیں ہے پارٹی میں۔ یہ آپ کو تو اپنے بیان کی بھی وضاحت دینی پڑ جاتی ہے نا۔
جو آپ نے ایک بیان دیا. تو میں آپ کو اگر پوچھنا تھا سندھ حکومت کی کارکردگی کے لیے تو پھر آپ سندھ حکومت کے جو سپوکس مین ہیں جو آج کل ایڈمنسٹریٹر مرتضی واب صاحب کو بلاتے ہیں ان کی تیاری اچھی ہے. وہ جس طرح ان کو بریف کیا جاتا ہے نا, ان کی ڈپارٹمنٹ ہے تو ان کی بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کو بریف کرتے ہیں. سر اب وہ یا انفارمیشن منسٹر کو نہیں میں بالکل ان کو بلاتا رہا ہوں, میں ذرا پوائنٹ میں سے ان کو بلاتا رہا ہوں اور آج کوشش بھی کی ہے کہ جو حکومت کے ترجمان ہیں انہیں بھی رابطہ کیا ہے 2-3 یعنی وزراء کو بھی, لیکن وہ اپنی کچھ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے. لیکن اب وہ ایڈمنسٹریٹر ہو گئے تو ان سے ذرا تنہائی میں سولو گفتگو ہوتی ہے. ہاں جناب, جتنا مجھے پتا ہے وہ میں ضرور بتاؤں گا, کیونکہ انہوں نے ایک لمبی ایک چارج شیٹ انہوں نے کھینچی ہے. اور میں حیران ہوں چودھری فواد پہ جو فیڈرل منسٹر ہیں ان کے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اور ملک کی حالات کے بارے میں جو وہ آج انہوں نے باتیں کی ہے وہ تو پرائم منسٹر صاحب نے کل شاید خطاب کیا تھا, پرسوں میں نے تو سنا بھی نہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا وہ کیا بولیں گے. وہ تو ظاہر ہے اپنی تعریف تو خود کریں گے, لیکن اگر آپ کے چینل کے توسط سے بول رہا ہوں, آپ شہر میں آپ کسی بھی علاقے میں جائیں, اور میں چیلنج کر رہا ہوں غریب آبادی میں بھی نہیں جائیں, آپ کراچی کے اندر ڈیفنس کلفٹن میں جو سرمایہ دار رہتے ہیں ان سے جا کے پوچھیں جن کے انڈسٹری لگے ہوئے ہیں, وہ کیوں رو رہے ہیں, وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی جو ہے, طوفان مہنگائی جو انہوں نے برپا کی ہے, اس کے وجہ سے مہنگائی کے وجہ سے غریب آدمی کو, امیر آدمی بھی رو رہا ہے, غریب آدمی کیا امیر آدمی بھی رو رہا ہے. ابھی میں نے اپنے ایک پڑوسی کا نام لیا, اس دن تو میرا پڑوسی دوسرے دن ٹی وی پہ آ گیا کہہ رہا میں تو نہیں رو رہا ہوں, میں تو 3 سال سے نبیل گبور سے ملا ہی نہیں ہوں. تو آپ جس کا نام لیتے ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے, آپ پارٹی کی حمایت کرتے ہیں, پارٹی آپ کی وضاحتیں مانگتی ہے آپ سے, آپ پڑوسی کی حمایت کرتے ہیں, پڑوسی آپ کو ڈس آن کر دیتا ہے. نام نہیں لوں گا, میرا پڑوسی میرے 2 بڑے پڑوسی ہیں جو بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, میں ان سے بھی جب ملتا ہوں پوچھتا ہوں تو وہ بھی رو رہے ہیں, کہہ رہا ہے یار ہم کہاں سے جو ہے اتنی مہنگائی میں جو ہے اپنے پروڈکٹس کو مینوفیکچر کریں گے. مجھے ایک چیز بتائیں, ایک غریب آدمی کا منیمم ویج آپ کو پتا ہے کہ 20 سے 25 ہزار ہے, وہ کہاں سے اپنے جو ہے بچوں کا فیس دے گا, وہ کہاں سے بجلی کا بل دے گا. وہ جب گروسری سٹور جاتا ہے, آپ یقین کریں کہ میں کبھی کبھار جب میں اسلام آباد آتا ہوں تو ظاہر اکیلا ہوتا ہوں, تو گروسری سٹور جاتا ہوں تو بل جب آتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اتنی مہنگائی ہے. تو مجھے صرف یہ سوال کا جواب بتا دیں, آپ کمپیئر کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سندھ میں کیا کیا, ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں NICVD کا ہاسپٹل دیا ہے, ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر روڈیں بنائی ہیں. اگر آپ ہمارا کام دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چیلنج کرتا ہوں ARY کو کہ آپ اپنا کیمرہ دیں ہمیں اور ہمارے ساتھ چلے, میں بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا کارنامے کیا کیا کام نہیں کیے ہیں. اگر الزامات لگانے تو بہت سارے الزامات ہم پہ لگیں گے. آپ نے کہا فالودہ والے چھاپڑا والوں کے پیسے آپ لوگوں کے پاس ہے, میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں, میں عمران خان کی حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ دکھا دیں ان فالودہ والوں کو, صرف ان کی شکل بتا دیں اور بتا دیں کہ ان کے پاس جو پیسے ان کے اکاؤنٹس میں تھے وہ کس کے تھے. آپ بتا نہیں سکے. آپ لوگ نے نیب بنایا, نیب مطلب بنایا تو مشرف نے, لیکن آپ نیب کے تھرو کاروائی کرتے ہیں تو آپ ان کو ریکمنڈیشن آپ لیٹر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے بھیجتے ہیں کہ فلاں آج ٹی وی میں زیادہ بول رہا ہے تو اس کو ذرا بلا لو اپنے پاس, فلاں جو ہے زیادہ اچھل رہا ہے اس کو سیدھا کر لو. آپ لوگ نے ان کے آپ نے آپ کے مجھے بلایا, بالکل مجھے بلایا, مجھے بلایا, اور میں صرف یہ کہوں گا کہ پھر بھی میں چینل میں آتا ہوں, لیکن بہت سارے بیچارے آج کل چینل میں آتے نہیں اپوزیشن کے, وہ اسی وجہ سے. میں آپ کو مثال دوں نذیر چوہان کا, جو جہانگیر ترین کا MP جس نے جہانگیر ترین کا ساتھ دیا تھا, اس کے ساتھ 3 دن پہلے رات کو وسیم بدامی کے شو میں کیا ہوا, وہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے میں اور میرا رب جانتا ہے, اس کا حساب میرا رب لے گا, اور جو میرے ساتھ انڈر کسٹڈی ہوا ہے مجھے پتا ہے, لیکن میرا لیڈر عمران خان ہے, میں عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھتا ہوں, جہانگیر ترین نے مجھے استعمال کیا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ آپ لوگ ڈنڈے کی زور سے حکومت چلا رہے ہو, عوام میں جائیں تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا. آپ کروائیں نا لوکل باڈیز الیکشن 18th امینڈمنٹ کے تھرو, آپ تو پنجاب میں کروا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا. آپ لوگ کرواتے نہیں, عوام میں جاتے نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے تھے. ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی کی ریئل اسپرٹ ہے وہ اسی طرح پوری ہوتی ہے کہ اگر آپ لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں اور یہ جو اختیارات ہے وہ نیچے منتقلی ہو, لیکن انفارچونیٹلی کوئی نہیں کراتا. پہلے بھی عدالتوں نے احکامات دے کے کروایا, آپ سندھ میں کیوں نہیں کرواتے, آپ سندھ میں کروا لیں.
ہم کروا رہے ہیں. آپ سندھ میں کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے ہیں سپٹمبر میں, اور سپٹمبر کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم جو ہے یہاں پر جو ہے سندھ میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائیں گے. یہ دیکھ لیں پھر اس بیان کی بھی وضاحت نہ مانگ لے آپ سے پارٹی نے کہہ دیا ہوں گے. نہیں پارٹی کیوں یار بات سنو, کون روکے گا یار لوکل باڈیز الیکشن کو؟ کون نہیں چاہتا الیکشن؟ اب تو جنرل الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے. ایک طرف آپ سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ حکومتیں جا رہی ہیں, آپ ان کو یہ آپ کو وہ ان کو, اور پھر کہتے ہیں لوکل باڈیز کی. یہ کب ہوں گے لوکل باڈیز کے الیکشن؟ میں آتا ہوں گوبول صاحب, لیکن ذرا جن صاحب کی طرف جانے دیں. میں آتا ہوں اب آپ کہہ رہے ہیں نا کروائیں گے, اس پہ ذرا بات کریں. ایک طرف تو آپ لوگ سب ایک دوسرے کو نوٹس دے رہے ہیں, اگلے سال کو کہتے ہیں الیکشن ایئر ہے. جن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بے شک کارکردگیاں حکومت اپنی بتاتی رہے, لیکن مہنگائی تو بہرحال ہے, اور مہنگائی کی وجہ سے تو عوام پریشان ہیں. حکومت کا ماننا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تھا, باٹم اپ ہے, اب ہم نے یہ فگرز کر لیے ہیں, ہم چوتھے سال میں ہم جائیں گے تو یہ کریں گے. اپوزیشن کے اپنے دعوے ہیں, جس کی جہاں حکومت ہے اس کا. مہنگائی تو بہرحال ہوئی ہے, عوام پریشان ہے. اور یہ جو کراچی والا واقعہ بھی ہے, جس قسم کے یہ افسوسناک واقعات ہوتے ہیں, ریئل ایشوز تو یہ ہیں, اگر ریفارمز ہوں اور قانون کی صحیح عملداری ہو, اس قسم کے واقعات نہ ہوں. میں چاہ رہا ہوں پروگرام میں پہلے ذرا اس پر بات کر لیں, پھر افغانستان کے مسئلے پہ بھی بات کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عادل, بات یہ ہے کہ مہنگائی وہ بالکل ہے اور اس کی وجہ سے عوام پریشان بھی ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جب بجلی, گیس, پیٹرول وغیرہ ان چیزوں کی قیمت بڑھتی ہے تو مہنگائی تو پھر ہر طرف ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور صورت یہ چیزیں کنٹرول کرنا صرف فیڈرل گورنمنٹ نہیں, صوبائی حکومتوں کا بھی کام ہے. اور صوبائی حکومتوں سے زیادہ یہ جو پرائس کمیٹیاں وغیرہ بنتی ہیں, یہ جو ذیلی حکومتیں ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے, وہ کرتے ہیں, اور یہ جو ناجائز منافع خوری ہے کم از کم وہ رک جاتی ہے. کچھ ہمارا اپنا اخلاق بھی ہے. آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, 6 گنا قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, کوئی وجہ اور تو کچھ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ منافع خوری. جبکہ دوسری دنیا میں آپ جا کے یورپ وغیرہ میں دیکھیں تو وہاں رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے لیے افطاری کی چیزوں کے اوپر سیل لگی ہوتی, ڈسکاؤنٹ دیے ہوتے. تو کچھ ہمارا اپنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیریکٹر بھی کچھ ایسا ہے کہ ہم منافع خوری کی طرف مائل ہیں, اور رمضان کے مہینے میں گناہ بخشوانے کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں, ساتھ ساتھ لوگوں کو لوٹتے بھی رہتے ہیں. تو یہ المیہ ہے. کورونا کے انجیکشنز اور یہ چیزیں جس طرح لوگوں نے بلیک کی ہیں, کسی نے کہہ دیا کہ جناب سنا مکی اس کا علاج ہے, وہ 200 روپے کلو والی 5000 روپے کلو تک چلے. اور صورت حکومت کو کنٹرول کرنا چاہیے. جب یہ بلیک ہوتی ہیں چیزیں, بلیک مارکیٹ میں لوگ بیچتے ہیں, چلے وہ برے صحیح, لیکن حکومتوں کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تاکہ عوام تک چیزیں جاتی رہیں. وہ انفارچونیٹلی مفقود ہے. لیکن میں بلاول کی بات سن کے مجھے ذرا حیرانی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ پارٹیاں ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, جنہوں نے کئی ٹینیور حکومت کی ہے. اور ہمارا تو سارا یہ اگر پولیٹیکل گورنمنٹس کو میں دیکھوں تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہی یہ سارا وقت اور سارا عرصہ تقسیم ہوا. پیپلز پارٹی نے 2-3 الیکشن لڑے روٹی کپڑا اور مکان پہ. کیا مل گیا آپ کو روٹی کپڑا اور مکان؟ ہے کسی کے پاس؟ یا اگر نون لیگ ہمیں کہتی رہی کہ ہم آپ کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے تو ہم بن گئے کیا؟ قرضے ختم کرنے کے لیے کسی کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ محنت کرے. میرے نقطہ نگاہ سے یہ کسی کے بس کی, اکیلی کسی پولیٹیکل پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ مہنگائی کم کرے, کیونکہ دوسرے ملکوں میں جب مہنگائی بڑھتی ہے تو جو متمول ملک ہیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ سبسڈیز دیتے ہیں کم از کم کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کے لیے مناسب ریٹ پہ دینے کے لیے. یہاں سبسڈی کیا آپ قرضے پہ جی رہے ہیں؟ کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرتی کہ اس ملک کو قرضوں سے نجات کیسے دلائیں؟ ہماری اپنی آمدن اس کا تقریباً 50% یا اس سے کچھ زیادہ ہی یہ ڈیٹ سروسنگ میں چلے جاتا ہے. کچھ اگر آپ دیکھیں تو کوئی وہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کے نقصانات پورے کرنے پہ, اس سرکولر ڈیٹ پہ لے دے کے رہ کیا جاتا ہے آپ کے پاس.